الذی یصلی النار الکبری، وہ جو ملے گا یا جا پہنچے گا النار الکبری، ایسی آگ کو جو بڑی ہے۔ تو جو شقی اور بدبخت ہے وہ آہستہ آہستہ زندگی بھر وہی کام کرتا رہے گا جو اسے ایک بڑی آگ کے قریب لے جا رہی ہے۔ یعنی ایک ایسی زندگی جو اسے ایک بڑی آگ کی طرف لے جا رہی ہے، ایک بڑی آگ کے ساتھ ملانے والی ہے، وہی زندگی اس کو اچھی لگتی ہے، وہی کام اسے اچھے لگتے ہیں، اور وہ قرآن سے، نصیحت سے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دور رہتا ہے۔ یہ ایک دن کا کام تو نہیں، یہ ساری زندگی کا کام ہے۔ ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام سے دور رہا، پسند نہیں کیا، اور وہ جا کے جہنم میں پہنچ گیا۔ یصلی النار الکبری، نار نون واو را سے ہے، ایک بہت بڑا حصہ انرجی کا، اسے کہتے ہیں نار، اور یہ جہنم کا ایک نام بھی ہے، اور یہ لفظ مؤنث ہے، النار، یعنی جہنم کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے عربی میں جتنے بھی نام ہیں جہنم کے وہ سارے کے سارے مؤنث ہیں، اسی لیے الکبریٰ جو ہے وہ مؤنث کا فعلا، مؤنث کا صیغہ لایا، مؤنث صفت، ایسی آگ جو بڑی ہے، بڑی آگ۔ دنیا میں بھی آگ تو ہے، اور یہ آگ بھی انسان کی برداشت سے بہت اوپر ہے، انسان اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس کا ٹمپریچر بھی بہت زیادہ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 69 درجے زیادہ وہ آگ ہے جہنم کی آگ۔ ایک درجہ جو دنیا کی آگ ہے نا، ایک درجہ ہے، اور 69 درجے اس سے زیادہ ہے وہ آگ جو جہنم کی آگ ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آگ بھی تو ایک انسان کے لیے کافی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس سے 70 گنا زیادہ ہے۔ یہ 70 گنا 69 گنا کا جو لفظ ہے، یہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف زیادہ تعداد، زیادہ مقدار بتانے کے لیے استعمال فرمایا، کیونکہ ایک دوسری حدیث میں 100 گنا کا لفظ بھی ہے، 100 گنا زیادہ ہے، یعنی بہت زیادہ قوی ہے اس کے مقابلے میں۔ یعنی 70 کا لفظ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت بتانے کے لیے، کسی چیز کی کثرت بتانے کے لیے استعمال فرماتے۔ قرآن مجید میں بھی ہے 70 بار، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو بھی میں معاف نہیں کروں گا۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو بھی میں ان منافقین کو معاف نہیں کروں گا۔ تو وہ 70 کثرت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت یا زیادہ تعداد، زیادہ اس کا ٹمپریچر، حرارت بتانے کے لیے استعمال فرمایا، یا فکس اتنا ہی ہوگا، اس لیے اس کو النار الکبریٰ کہا ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا قل، فرما دیجئے، نار جہنم اشد حرا، جو جہنم کی آگ ہے وہ حرارت میں، ٹمپریچر میں، گرمی میں بہت زیادہ ہے، اشد حرا، بہت زیادہ ہے۔ اور سورۃ المعارج میں فرمایا انہا لظا، بے شک وہ بہت گرم آگ ہے، انہا لظا نزاعۃ للشوا، وہ چمڑی کو ادھیڑ دینے والی آگ ہے، یعنی بہت سخت قسم کی آگ، اس کا ذکر قرآن مجید نے کہا ہے کہ سخت آگ ہے، دنیا کی آگ سے بہت زیادہ سخت ہے۔ دنیا میں بھی جو آگ ہے وہ بھی کئی طریقوں سے ہے، یہ میں نے کچھ ڈھونڈے تھے
کہ دنیا میں جو چیزوں جن کو آگ لگتی ہے ان کے حساب سے اس کے ٹمپریچر کس طرح ہوتے ہیں. تو گیس کی جو پروپین جو ہے اس کی ٹمپریچر 1980 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے یا 3596 فارن ہائٹس ہوتا ہے. اور اگر اس میں بیوٹین ہو تو اس وقت اس کا 1970 ہے. لکڑی کی 1980 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. یہاں پہ مختلف آپ دیکھ رہے ہیں درجہ حرارت کہ یہ ہر گیس کا یا لکڑی کا یا جیسے جیسے آپ اس میں ایندھن تبدیل کرتے جا رہے ہیں، فیول تبدیل کرتے جا رہے ہیں، ایسے ایسے آگ کا ٹمپریچر بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو یہ یہاں پر C2N2 جو ہے سائنوجن، اس کا ٹمپریچر جو ہے 4525 ہے. اور اگر اس میں ڈائی کر دیں اس کو تو پھر 4982 ہے. اتنا ٹمپریچر تو دنیا میں بھی موجود ہے. اور یہ تو اس وقت ہے جب کھلی آگ ہے. جب اس کو آپ ایک بھٹی میں بند کر دیتے ہیں اور اس کو اور زیادہ تنگ کرتے ہیں، اس میں پریشر مختلف گیسز کے ذریعے سے آکسیجن کی تعداد بڑھاتے جاتے ہیں تو اس کا اور زیادہ بڑھتا جاتا ہے ٹمپریچر. تو یہ لوہے کو پگھلا دینے والی آگ، انسان اس سے 70 گنا زیادہ بڑی آگ میں ڈالا جائے گا. اور وہ بات وہی ہے کہ آگ تو آگ ہے، وہ انسان نے خود اپنے لیے بنائی ہے. جہنم میں آگ نہیں ہے، انسان نے اپنے گناہوں کے ذریعے سے اس کو جلایا ہوا ہے. انسان اپنے گناہوں کے ذریعے سے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ. یہ ستونوں کے اندر بند آگ، اور پھر اس کے اندر ایک انسان کون سا؟ جس نے مال جمع کیا ہے، جس نے دوسرے سے حسد کیا ہے، جس نے دوسرے کو طنز کیا ہے، جس نے دوسرے پر تانا مارا ہے. یہ اس طرح کے گناہوں کے ذریعے سے آگ کا ٹمپریچر بڑھا رہے ہیں، اپنے لیے آگ بڑھا رہے ہیں. یہ ان گناہوں سے بچیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم فرما بردار بن جاؤ تو میں نے تمہیں آگ میں ڈال کر کیا کرنا ہے. آگ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچیں. لیکن اس بدبخت نے کیا کیا، جس کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے، جسے بڑی آگ میں ڈالا جائے گا، اس نے اپنے دامن کو نیکیوں سے بچا کے رکھا، خود نیکیوں سے دور دور رہا، نیکی کو اپنے لیے بہت بڑا بوجھ سمجھ کر اور اس سے بچنے کی کوشش کی. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. پھر آدمی کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آگ میں تو آدمی جائے گا تو 10 منٹ بچے گا زندہ، 10 منٹ کی تکلیف ہوگی، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ جلتا رہے گا، یہ اس سے بھی کم ٹائم میں جل کر راکھ ہو جائے گا، تکلیف ختم ہو جائے گی. تو آگے فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيا. اس آگ کے اندر لا يموت فيها، اس کو موت نہیں آئے گی، ولا يحيا، اور نہ ہی چین کی زندگی آئے گی. یعنی آگ کے اندر رہتے رہتے انسان کا ذہن بنتا ہے کہ چلو آگ کے اندر رہتے رہتے وہ عادی ہو جائے گا آگ کا. تو فرمایا نہیں، ولا یحییٰ، مزے کی زندگی بھی نہیں گزار سکے گا، سکون کی زندگی بھی نہیں گزار سکے گا، موت بھی نہیں آئے گی، اتنی بڑی آگ ہوگی. تو اتنی تکالیف ہمیں یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے کانوں پہ آواز پڑی ہے تو اپنے آپ کو اس آگ سے بچانے کا سامان کر لو اور جنت میں جانے کا سامان کر لو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سب سے کم عذاب جس کو ہوگا نا جہنم میں، اسے آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، صرف آگ کے جوتے، یہ سب سے کم عذاب ہے اس کو، اور اس کی وجہ سے بھی اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہوگا. تو یہ کم عذاب ہے جس کو آگ کے جوتے پہنا دیے گئے. اس سے زیادہ سخت عذاب اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما دے اور اس کے لیے اعمال کرنے کی توفیق عطا